اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، یہ سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں، اتنی جامعہ روایت شاید میری نظر میں بھی اس سے پہلے نہ ہو، آپ لوگوں کے بھی نہ ہو، اور موسٹلی لوگوں نے یہ نہیں سنی ہوگی۔ چند میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص لوگ جو علم کی کھوج کے خواہاں ہیں، ان کو ہم نہیں چیلنج کر سکتے، انہوں نے ضرور پڑھی ہوگی، اور خصوصاً وہ لوگ جو امام علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں اور ان کو ڈھونڈنے میں اور ان کے خواہاں ہیں، انہوں نے یہ سنی ہوگی۔ لیکن موسٹلی لوگ اس پروگرام کے جو ویورز ہیں، انہوں نے یہ روایت جیسے کہتے ہیں بالکل نہیں سنی ہوگی، اور اتنی لمبی اور اتنی جامعہ۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ابھی یہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقی کتنی ہوں گی جو ابھی تک نہیں ہے۔ تو جی، یہ سب سے پہلے اس کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور وہ اس روایت میں بتاتے ہیں کہ ہم نے حجۃ الوداع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے کعبہ کی زنجیر کو پکڑا ہوا تھا، اور ہماری طرف آپ نے رخ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ہمیں خطاب کیا اور آپ نے کہا کہ کیا میں آپ کو الساعت کے وقوع پذیر ہونے کے قبل کی نشانیاں اور علامات سے نہ آگاہ کر دوں؟ اس جگہ الساعت سے مراد امام مہدی کا ظہور لیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دن آپ کے قریب ترین جو شخص کھڑا تھا وہ حضرت سلمان فارسی تھے، بس انہوں نے آپ کی اس بات کو سن کر آگے آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ کو کنٹینیو کیا، کیونکہ وہ زیادہ قریب کھڑے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بیان کیجئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات کی وہ یہ تھی، نمازیں ضائع ہوں گی، نمازوں کی اہمیت جاتی رہے گی۔ نمازیں ضائع ہوں گی، نمازوں کی اہمیت جاتی رہے گی۔ دوسری، شہوات کی پیروی عام ہوگی۔ شہوات کا عموماً لوگ جو ہمارے ینگ ویورز ہیں شاید وہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ شہوات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی جذبہ، جو کسی خواہش کا پیدا ہونا، کسی مادی اس کو لے کے اس کو شہوات کے زمرے میں لایا جاتا ہے، جن کے بغیر آپ کی وہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی وہ بنیادی ضرورت سے ایکسیس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنی نفس کی خواہشات کو کہہ لے چلیں۔ شہوات کو آپ ابھی آسان زبان میں کر سکتے ہیں، بے شک یہ ترجمہ نہیں بنتا، کیونکہ عموماً میں اس پہ بھی کبھی پروگرام کریں گے کہ جو ہمارے قرآن ترجمے بھی اردو میں ہوئے۔ جی آپ کا ویور جو ہمارا ویورز الحمدللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ملتے بھی ہیں۔ امت طاہر نقاش صاحب ایک سرکاری محکمے میں بڑے افسر ہیں، وہ ملے، اور بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ جنرلی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری جو آڈینس ہے الحمدللہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ذہن والے، دماغ والے لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے آپ کی بات کو۔ جی، اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں، پہلا فلٹر ہم نے خود ہی لگایا ہوا ہے، جو ہم اپنی گفتگو کے شروع میں ضرور پڑھ کے کافی حد تک وہ چھانٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے وہ ایک اور فلٹر کا کام کرتی ہے، تو یہ فلٹر جو ہے پھر چھٹ کے دنیا کا جو انٹلیکچوئل برین ہے صرف وہی سن رہا ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اس میں خیر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ شہوات کی پیروی عام ہوگی، نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی، مالداروں کی عزت اور احترام کیا جائے گا۔ اب پیراڈو پہ چور ڈاکو جو مرضی آ جائے، چوہے صاحب السلام علیکم۔ اس کے بعد دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا۔ ہر فرقے میں اس ٹائم جو مرضی کی گفتگو، آپ عموماً ہمیں دیکھتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے مرضی کی گفتگو؟ آپ نے عموماً دیکھا ہے، ایون کئی دفعہ آپ کے بھی مزاج کے خلاف بات چلی جاتی ہے، لوگوں کے بھی چلی جاتی ہے، لیکن دیکھیں آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو نہیں دیکھا جانا۔ حق یہ ہے کہ کسی بھی شرط پہ بیان ہو۔ اب اس میں یہ تھا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لویا نرم کر کے ان کی معاش کا انتظام الگ ہونا چاہیے، تاکہ پھر دین اگر معاش کا ذریعہ بن گیا نا، تو پھر تو آپ لوگوں کو راضی کرنے کی باتیں ہی ہوں گی، کیونکہ ہاتھ آپ کے دیکھیں گے ہم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا، سکلز دی، تو ذریعہ معاش کے انتظام ہے، تو اس لیے وہ ساری باتیں آپ کو یہاں سے ضرور مل جائیں گی جو آپ کو پسند نہ آئیں بے شک۔ دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا۔ اچھا، ان حالات میں مومن کا دل اندر پگھلتا جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ منکرات اور برائیوں کو عام دیکھے گا اور ان کو بدل نہیں سکے گا۔ کیسا نقشہ ہے اس وقت کا! بلکہ ہمارے پیپلز تو سارا وہ لوگ ہیں تقریباً
جو لوگ اس لائن پہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ویور اس وقت اس پہ پورا اتر رہا ہے، کیونکہ وہ منکرات کو بھی دیکھ رہا ہے، برائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اندر پگھل رہا ہے، لیکن ان کو بدل نہیں پا رہا، فرسٹریٹڈ ہو رہا ہے۔ سلمان، یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سلمان قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران ظالم حکمران ہوں گے، فاسق وزراء ہوں گے، ظالم اور ستمگر نمائندگان ہوں گے، امیر جو خیانت کار ہوں گے، جن کو امانتیں دی جائیں گی، جو آپ کے امانت دار بنے ہوں گے وہ خیانت کار ہوں گے۔ سلمان پھر، یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب چیک کریں میرا ریپیٹڈ جملہ آپ کو کتنا مشکل لگ رہا ہے کہ جب میں، ظاہر بات ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو پورا درود پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جب وہ قسم ریپیٹڈلی کھا رہے ہیں تو وہ پوری پڑھنی پڑتی ہے کیونکہ روایت ہے، پوری بیان کرنی ہے۔ لیکن آپ چیک کریں کہ وہ قسم کھا رہے ہیں، کون کھا رہا ہے؟ وجہ خلقت کائنات، امام الانبیاء، عام ہستی نہیں، عام نبی نہیں، اس کی قسم جو ہے وہ کیا، مطلب آپ کو اس کی شدت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، مطلب کسر بھی نہیں ہے اس بات میں۔ اور ہم، اچھا ابھی تک کی تو ساری باتیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں، چلو ٹیسٹ ہی ہے نا، ایک اچھا ہے، چلو ہم سارے بیٹھے ایک جیسے کہتے ہیں ڈیلی پروگرام کر رہے ہیں ایک ڈسکشن کے طور پہ، یہاں تک تو آپ بھی کہیں گے ہو گیا۔ اس دوران گناہ نیکی کہلائے گا۔ چیک کریں اس ٹائم آپ کا ٹاپ ماڈل سٹارز وہ بیٹھا دین کے پروگرام کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نیکی کے نام پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بدعات ساری آپ کے سامنے اس وقت رائج، تو وہ گناہ جو ہے وہ نیکیاں کہلا رہے ہیں۔ خیانت کار کو امین سمجھا جائے گا اور امین کو خیانت کار سمجھا جائے گا۔ اس میں دیکھ لیں کہ اس وقت کچھ نہ نکلے جس کے گھڑی نکل آئی، کچھ نہ نکلے چلو یہ نکل آیا وہ نکل آیا، پیسہ جیب میں آئے نہ آئے، کل کا امین آج کا چور، کل کا چور آج کا امین، یہ ساری کہانی ہمیں گزشتہ اپنے سیاسی سے بھی نظر آ رہی ہے، ماحول سے۔ جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور اسے سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور اسے جھٹلایا جائے گا۔ یہ بھی سیم اس ٹائم پہ پورا آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ہر چیز ہو رہی ہے۔ پھر سلمان کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں اے سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب آ رہے جی آگے، اس دوران عورتیں حکمران ہوں گی، لونڈیوں سے مشورے کیے جائیں گے، ممبروں پر چھوٹے بچوں کو بٹھایا جائے گا، جھوٹ بولنا مشغلہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس ٹائم یوٹیوب اور آپ کی اس پہ ویورشپ کی خاطر غلط تھمبنیل، غلط ویڈیوز، فیک ویڈیوز کتنا ٹرینڈ ہے، ایڈیٹ کر کے جھوٹ عام ہو رہا ہے اور شغل بنا ہوا ہے ٹک ٹاک اور ان سب پہ، یہ بھی دیکھ لیں۔ اچھا جی، زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھا جائے گا، بیت المال کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ اب اس ٹائم بھی دیکھ لیں کہ یار اب بس اب دینا پڑے گا، کائنڈ آف فیلنگ۔ انسان اپنے والدین پر ظلم کرے گا جبکہ اپنے دوست پر احسان اور نیکی کرے گا۔ اب ماشاءاللہ اس ٹائم جتنے والدہ کے اگلے دن قتل اور والد کے قتل اور یہ ساری کہانیاں وہ بھی سامنے ہیں، اور یاری دوستیوں میں جتنی اوباشیاں ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ دمدار ستارہ طلوع ہوگا۔ ہاں اب یہ جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اب تک کی جتنی ہم نے لائنز پڑھی، ابھی تو آگے جا رہی ہے، اسی لیے تو میں نے کہا آپ لوگ انجوائے کریں گے، اتنی لمبی کلیئر روایت اتنی تفصیل کے ساتھ شاید ہی کبھی ذکر ہوئی ہو۔ اچھا جی، دمدار ستارہ طلوع ہوگا، یہ ایک وہ روایت ہے کہ اب اس میں اس لائن کو آپ لوگ جو جیسے کہتے ہیں نا اپنے نوٹ کر کے رکھ لیں۔ اور ہم نے تو ویسے یہ جو دب اکبر اور اس کو بھی کہتے تھے، اب ہمیں نہیں پتا کہ پہلے دور میں تھا یا نہیں تھا، لیکن ابھی تو ہم وہ جیسے کہتے ہیں دب اکبر اور اس کو بھی دمدار ستارہ ہی مانتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس دوران بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی۔ یہ تو گھر گھر کی کہانی، موسٹلی اس وقت ہم لوگ مل کے وائفز پورا سپورٹ کر رہی ہیں ہمارے فنانشل معاملات میں، جاب کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں، وہ بھی بالکل۔ اچھا اب ان سے یہ نشانیاں ہیں، ان کو کوئی مائنڈ نہ کرے کہ یہ کوئی شرعی حرام نہیں ہونے لگا، لیکن یہ پورا ہوگا کیونکہ پہلے دور میں یہ نہیں تھا اس طریقے سے، اور اس دور کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عورت بھی اس میں شامل ہوگی۔
साजिशें कसरत से होंगी, इज्जतदार लोग गुस्से से बिफरे होंगे। अब इस टाइम जो कौम की हालत है आपकी, शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी गुस्से में फिर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, हर चौक पे लड़ता फिर रहा है। अच्छा जी, तंग दस्त आदमी की तहकीर की जाएगी, तंग दस्त आदमी की तहकीर की जाएगी कि तू तंग दस्त क्यों है, और वो भी ठीक है, बिल्कुल हम कहते हैं कि इसका मतलब है ये निकम्मा था, फेलियर था। मैं ही आज एक कहीं प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने कहा जी मुफलिसी को कुफर में दाखिल कर दिया जाना था अनकरीब। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि अनकरीब था कि मुफलिसी को कुफर में दाखिल कर दिया जाता, यानी कि जो मुफलिस है वो काफिर ही है, नहीं मानता, वरना फजल खुदा क्यों नहीं ले लिया अल्लाह ताला से, उसका फजल क्यों नहीं ले सका। इसका मतलब है कि उसके अंदर वो सारी जेहत या ये जो उसकी वो जैसे कहते हैं ना कि कैपेसिटी फेलियर है। उसके बाद जी बाजार एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे। माशाल्लाह आप लाहौर को चेक कर लें, बाजार ही बाजार, हर हर टाउन का अपना बाजार है। पहले कभी एक मरकजी बाजार हुआ करता था, कभी कहीं हर शहर में भी ऐसी था कि कोई एक मरकजी बाजार होता था हर शहर का और सारे टाउन उधर जाया करते थे। अब माशाल्लाह हर टाउन का अपना बाजार है। कसाद बाजारी होगी, एक कहेगा मैंने तो कुछ फरोख्त नहीं किया, दूसरा कहेगा मुझे तो बिल्कुल नफा नहीं हुआ। ये दुकानदार जो आपस में काम बड़ा ठंडा चल रहा है जी, बेकार, मतलब हालात का रोना रो रहे होंगे। गर्ज हर शख्स अल्लाह ताला की नाशुक्री करता नजर आएगा। बाजार एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे, कसाद बाजारी होगी, एक कहेगा मैंने तो कुछ फरोख्त नहीं किया, दूसरा कहेगा मुझे बिल्कुल नफा नहीं हुआ। गर्ज हर शख्स अल्लाह ताला की नाशुक्री करता नजर आएगा। ये तो मैंने दुकानदारों के पसीन खुद अपनी आंखों से देखे हैं। वीवर भी कहेंगे आज काम ठंडा है, जो मर्जी हो बताते नहीं है, रोता रोते रहते, काम ठंडा है, जो मर्जी कर लो। उसके बाद सर जी, इस जमाने में ऐसी अकवाम जाहिर होंगी, अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, अगर खामोशी इख्तियार करोगे तो आबरू रेजी होगी। जेलेंस्की इस टाइम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। या ट्रम्प के आगे पी पी ना कर बोल भी नहीं सका, रगड़ा भी है, पीछे भी वो है ना, उसको समझ आ रही है कि अब मैं जंग इन्हीं के कहे पे आगे की, अब ना करो तब मरता हूँ, ना मानू तब मरता हूँ, दोनों तरीके से मौत है। साथ चल के जो स्पोर्ट के वादे थे कोई नहीं, जो मिल गए वो भी। अच्छा यही सेम सिचुएशन, तो अब मेरे सामने क्योंकि मिसाल आ गई अचानक, उसकी जो हालत देखी बेचारे की। लेकिन ये आपकी अमूमी इस टाइम ये अमेरिका ये जो मलेशिया का त्यारा गुम हुआ था सर जी, वो इसी वजह से हुआ था कि मलेशियन ज्यादा कान नहीं धार रहे थे अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस को। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, ये तो जब मैं इस दफा मलेशियन विजिट पे था तो मुझे ये मेरे लिए नई बात थी, क्योंकि हमें सारी बात है उनके इंटरनेशनल अफेयर्स का उस तरीके से आइडिया नहीं होता, अपने मुल्क में मस्त होते हैं। लेकिन बहरहाल ये इसी की नहीं। तो अब आप वो समझे कि जो ट्रम्प की टून है मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, और इस बात को देखें, नजर नहीं आ रही कि ये भी हो गया, ये भी हो रहा है, यानी कि अच्छा जी। उसके बाद अमवाल, अवाम के अमवाल को लूटेंगे, ये एक ही है। पूरा दोबारा से शुरू करता हूँ, ये एक ही सीक्वेंस में पढ़नी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस जमाने में ऐसी अकवाम जाहिर होंगी, अकवाम जाहिर होंगी, अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, अगर खामोशी इख्तियार करोगे तो आबरू रेजी होगी। यानी कि या इज्जतें लुटवाते रहो या खून बहता रहेगा। अवाम के अमवाल को लूटेंगे, अवाम की इज्जतों को पांव तले रौंदेंगे, अवाम का खून बहाया जाएगा, अवाम के दिलो अवाम के दिल गैज़ो गजब और गुस्सा से इनके खिलाफ भरे होंगे, इनके बारे रोब और दबदबा इन पर तारी होगा। लेकिन अवाम खौफजदा, सहमे और परेशान होंगे। सलमान, क्या ऐसा ही होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया कसम है ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ए सलमान ऐसा ही होगा। इस दौरान मेरी उम्मत मशरिक व मगरिब का रंग पकड़ेगी। यानी कि मेरी उम्मत जो उस वक्त मुखातिब था वो मिड था, मशरिक और मगरिब का रंग पकड़ेगी। यानी कि ये अरबों की स्पेसिफिक बात हो रही है कि वो मशरिक के तरीकों पे इस टाइम उधर की फूड में हम है, मगरिब है उसके कल्चर में हम है, ये नियोम सिटी, ये सारी कहानियां, ये रंग प्रॉपर पकड़नी है। ये जितनी भी उधर इस टाइम वो सारी हो रही है वो भी पूरी है।
اچھا جی، میری امت کے لوگ کمزور پریشان ہوں گے ان کی بے عملی کی وجہ سے، مشرق و مغرب ان پر غالب ہوں گے۔ میری امت کی لوگ کمزور پریشان ہوں گے ان کی بے عملی کی وجہ سے۔ اب اس ٹائم عرب آپ کی یہ بھی عرب پہ ہی فٹ ہو رہی ہے کہ وہ عملاً کسی میں نہیں ہے، ان کے کھانے بھی کہیں سے، ان کی ٹیکنالوجی بھی ادھار کی، ان کی سارا کچھ ہی ادھار کا، فوجی بھی ہم بھیجیں، اسلحے بھی کہیں سے، اور ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز بھی۔ اچھا جی، اس کے بعد مشرق و مغرب اقوام، مشرقی و مغربی اقوام نہ چھوٹوں پر رحم کریں گی نہ بڑوں کی توقیر اور عزت کریں گی، وہ اپنی مخالفت اور نافرمانی کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے، وہ انسانوں کی شکل میں سنگ دل شیطان ہوں گے۔ مشرق آپ کا چائنا وہ زیادہ بروٹل ہے، ادھر سنکیانگ پہ کبھی آپ کے بات نہیں ہوتی جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، آپ برما اور ادھر ادھر شور ڈالتے رہتے ہیں، لیکن وہ دوستی کے چکر میں لب سلے ہوئے ہیں۔ اچھا اسی طریقے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں امریکہ کو تو آپ گالیاں دیتے ہو، امریکہ کو آپ لوگ برملا احتجاج کرتے ہو، پھوٹ کرتے ہو، ٹونٹ کرتے ہو، قرض تو لیتے ہو۔ چائنیوں کے خلاف تو آج تک یہ بات بھی نہیں کوئی منہ سے نکال سکا کہ ہمارا مسلمان ادھر بڑا سفر کر رہا ہے۔ اچھا جی، یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو مشرق مغرب دونوں پتہ چل جائے، روایت کے مطابق سچ ہے کہ ادھر وہ بہت زیادہ اپریشن میں گزار رہے ہیں۔ پھر سلمان یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں قسم بخدا اس دوران یہ سب کچھ ہوگا، ہم جنس بازی ہوگی، مرد مردوں پر اکتفا کریں گے، یہ ایل جی ٹی پی ٹی اور وہ ساری وہ چیک کر لیں، عورتیں عورتوں کی کو کافی سمجھیں گی، میرا جسم میری مرضی کی کہانی بھی آ گئی۔ اس دوران مرد لڑکوں پر گھر میں رہنے والی کنیزوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، مرد لڑکوں پر، اور یہ آپ کا اس خطے میں یہ ساری سائڈ اسی کا سارا اس ٹائم شکار ہے۔ اچھا جی، مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے، یعنی کہ یہ جو شیو ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے بھی وہ اب وائٹ ہمارے بھی ہیں، تنگ ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ گناہ کبیرہ میں آتی، اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یا آپ لوگوں کو شاید اس طریقے سے کوئی مولوی ڈھیل میں بتائے گا چلو خیر ہے، نہیں یہ گناہ کبیرہ ہے شیو کرنا، تو اس لیے داڑھی ہلکی سی رکھ لو، بے شک مشین پہن لو، اور ہلکی ہم سے بھی ہلکی رکھ لو دونوں بھائیوں سے، لیکن نظر آنا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہ دور سے گمان ہونا چاہیے کہ ہاں جی نشانی پوچھے گا کوئی کون سی، داڑھی والا سی ہلکی ہلکی، لیکن کہے گا داڑھی والا تو وہ ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں سے شباہت نہیں اختیار کرنی نا ہمیں، اور عورتیں مردوں جیسی بنیں گی۔ آج کل میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا، کیپ شیپ فل بوائے کٹ اور پینٹ شرٹ اور آواز بھی اپنی، تو اس طرح کا تو کلچر اس ٹائم ہر طرف تقریباً ہے۔ عورتیں، اچھا جی، عورتیں گھوڑوں کی زین پر بیٹھیں گی، ہارس رائڈنگ کریں گی عورتیں، وہ بھی اب ماشاءاللہ کلبز میں اس میں دیکھتے ہیں۔ میری امت کی ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت، یہ پہلا موقع ہے، پہلی لائن ہے، اس کے پیچھے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ صرف ممنوع نہیں تھی، وہ صرف بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، جیسے عورتوں کے کاروبار میں شریک ہونا، لیکن یہ گھوڑوں کی زینوں پر بیٹھنے پہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما دی، اس پہ خیال کریے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد سلمان یا رسول اللہ کیسا ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سلمان ایسا ہی ہوگا، مساجد کو مزین کیا جائے گا جیسے کہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کو مزین کیا جاتا ہے، غریب محلے میں بیواہیں پھر رہی ہوگی، مسجد پہ خرچے ہو رہے ہوں گے، مسجدیں ٹپ ٹاپ پہ ہیں۔ اچھا، خود زینت اختیار کر کے نہیں جاتے، مسجدوں کو زینت دی ہے، جس کو حکم نہیں ہے، حکم خود زینت اختیار کر کے جانا ہے انسانوں کو، تو یہ بھی۔ اچھا جی، قرآنوں کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد کے فلک بوس مینار ہوں گے، مینار تو اب مینار کے بغیر مسجد ہی کوئی نہیں ہے اپنی تو، اور جو سمجھ لیں کہ یہ جو آرائش و زیبائش منبر مینار یہ ہر طرف ہی ہے تقریباً۔ اچھا جی، نمازیوں کی صفیں لمبی ہوں گی لیکن آپس میں ان کے دل جدا جدا ہوں گے، یہ بڑا فیکٹر ہے سر جی، بڑی بات